السلام علیکم دوستو، آج کے اس دور میں شاید کوئی انسان ایسا ہوگا جو شیر مصور ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں سب سے آزادی کے لیے لڑنے والا سلطان مانا جاتا ہے۔ یعنی ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے سلطان تھے کہ جو سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، ٹیپو سلطان کو ہندوستان کا پہلا راکٹ ماہر کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے ہی پہلے ہندوستان میں لڑی جانے والی جنگوں میں راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تھے تب تک وہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہی گزرا تھا، اور پھر جب آہستہ آہستہ انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان کو ہرانا ان کے لیے صرف مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات ہے، تو پھر انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کا ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور یہ تھا کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجودہ میر جعفر جیسے لالچی لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے غداروں کی مدد سے انگریز سرکار یعنی 1799 میں انگریزوں کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ کہاوت جو تقریباً ہسٹری کی سبھی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور ٹیپو سلطان نے یہ ڈائیلاگ اس وقت بولا تھا جب وہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اس وقت عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد سے صاف صاف انکار کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ یعنی استنبول شہر روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ انگریزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ ہونے والے پیسوں میں سے آدھے پیسے میں دیا کروں گا۔ دوستو، اگر آپ حجاز مقدس کو نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں کہ حجاز عرب کے اس سارے علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں پر آج مکہ مدینہ جیسے پاک شہر موجود ہیں۔ یہ سارے علاقے اس دور میں سے سلطنت عثمانیہ کے حصے میں آیا کرتے تھے، اور وہاں تمام انتظامات سلطنت عثمانیہ یعنی سارا خرچہ سلطنت عثمانیہ ادا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسے امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ ہسٹری کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن یہ کہنا کہ سلطنت عثمانیہ جیسے امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کیا تھا، یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اگر آپ تاریخ کے صفحات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی امید لگائی تھی، یہ وہ دور تھا کہ سلطنت عثمانیہ خود بھی کمزور ہو چکی تھی۔ نہ صرف کمزور ہو چکی تھی بلکہ بہت سارے یورپین طاقتوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، ایسی جنگ کہ جس میں وہ خود ایک مشکل موڑ پر کھڑی تھی کہ جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ نے چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ مالی مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ نے آخری 150-200 سال بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزارے تھے۔ یہ پورے 150-200 سالہ دور سلطنت عثمانیہ کے لیے جنگوں سے بھرا ہوا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں گزرا تھا۔ جب شاہ ولی اللہ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کا بیٹا شاہ عبدالعزیز اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہے، اور انگریزوں نے برطانیہ سے عیسائی پادری بلوائے اور ان عیسائی پادریوں کے ہندوستان کے چوکوں میں کھڑا کیا، ان سے کہلوایا کہ محمد کا دین پرانا ہو گیا، نبی کی سیرت پرانی ہو گئی، نعوذ باللہ اسلام پرانا ہو گیا، اس لیے عیسائیت کو قبول کرو۔ عیسائی انگریزوں نے تمام آل برطانوی ہندوستان کی گلی گلیوں میں اپنے طاقت کے بل ہوتے پر عیسائیت پھیلانے کا ارادہ کیا، تو اس موقع پر شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلی علم بغاوت بلند کیا،
اور فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکل آئے۔ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا، اس لیے ہر مسلمان جہاد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ تو اس فتوے پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ایک نوجوان تھا کہ جس کی عمر 18 سال تھی۔ اس 18 سال نوجوان نے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا مطالعہ کیا۔ اس نوجوان نے اپنے علاقے کے اندر ایک عارضی خفیہ فوج بنائی اور اس فوج میں نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ وہ نوجوان ایک سپاہی حیدر علی کا بیٹا تھا۔ اس کا نام تاریخ زبان میں فتح علی ٹیپو ہے۔ سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا جہاد کیا، جو جہاد شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر تھا۔ سلطان ٹیپو کی تصویر جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، یہ سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے، کیونکہ سلطان ٹیپو کی داڑھی تھی۔ سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پر اس طرح نہیں پھروایا تھا۔ یہ غلط تصویر ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ سلطان ٹیپو اتنا بڑا ولی تھا کہ جب اس مسور کی جامع مسجد بنائی تو اس نے حکم دیا کہ اس مسجد میں وہ علم جماعت کرائے جس کے 5 نمازیں ایک دن میں قضا نہ ہوئی ہو۔ تو کوئی مولوی امامت کے لیے مصلی پر نہ آیا، اور پھر ٹیپو سلطان نے خود مصلی پر آ کر نماز پڑھائی اور بتایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کبھی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ انگریز مجاہدین مولویوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے تاریخ سے ٹیپو سلطان کو ختم کرنا چاہا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ آزادی کا ہیرو سلطان ٹیپو مولوی تھا۔ دشمن میں اس نے ہندوستان کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہرا کر رہتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ سلطان ٹیپو شہید ہوا 1792 میں 16 اگست کو۔ اس سے پہلے 3 میسور کی لڑائیوں میں سلطان نے فتح حاصل کی، اور چوتھی لڑائی میں سلطان ٹیپو کو پتہ چلا کہ میر جعفر کو انگریزوں نے 950 مربع زمین دے کر خرید لیا۔ میر جعفر 950 مربع زمین لے کر عین لڑائی میں سلطان کا باغی ہو گیا، اور سلطان تھرنگا پکڑ کر چلے تنے تنہا۔ وہ لڑ کر شہید ہوئے، اور جاتے جاتے یہ ڈائلاگ بھی کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک انگریز نے تاریخ لکھی، وہ کہتا ہے کہ سلطان ٹیپو بہت بہادر تھا، تنے تنہا لڑتا رہا، جب شہید ہو گیا تو پورے ہندوستان نے 30 دن تک سورج کو نہیں دیکھا، آندھی طوفان چلتے رہے، بارش ہوتی رہی۔